پارٹ ہی ہمارا 41 آیت سے ہم دیکھتے ہیں 38 آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ انسان کو اوسطاً جتنی عمر دی جاتی ہے وہ اتنی طویل ہے، اور اس میں انسان اتنے مختلف مراحل سے گزرتا ہے کہ اگر وہ باقی حق تک پہنچنا چاہے تو پہنچ سکتا ہے، یعنی انسان کی عمر بہت لمبی ہے، اس میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے والے بھی اسی عمر کے دوران آتے رہتے ہیں۔ خبردار کرنے والے سے مراد کون ہے؟ انبیاء کرام اور امت کے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسان کو آخرت کے عذاب سے آگاہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اور ہر دور میں علماء کرام بھی یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ سب کچھ آتا رہا تو پھر انسان کے پاس بڑھاپے تک اتنی عمر ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ انسانی عمر کے مختلف مرحلوں پر جو چیزیں موت کی یاد دلاتی ہیں، یہاں خبردار کرنے والے سے وہ مراد ہیں۔ چنانچہ بڑھاپے میں جب انسان کے بال سفید ہوتے ہیں تو وہ بھی خبردار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جب بال سفید ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ایک الارم لگ جاتا ہے، ایک وارننگ ہے کہ بس اب آگے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب ذرا آگے کی تیاری کر لو، اور اب دنیا سے ذرا جو ہے کنارے کشی کی طرف آؤ، اور دنیا کو جو ہے بے رغبت کرو اور اپنے آگے کی تیاری کرو۔ جب کسی کے ہاں اس کا پوتا پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ڈرانے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کو موت کا وقت قریب آ رہا ہے، یعنی انسان جو ہے اس کو کانشیس کیا جاتا ہے کہ اب تم جو ہے وہ دادا اور نانا بن گئے ہو، بال سفید ہو گئے ہیں، تو اب اپنی گزار چکے، اب آخری عمر کے حصے میں داخل ہو گئے ہو، بس جو ہو چکا سو ہو چکا، اب بھی جو ہے تم سدھر جاؤ اور اب ہدایت کی طرف آ جاؤ اور آگے کی تیاری جو ہے وہ شروع کر دو، یعنی اب اپنا وقت جو ہے تم دین کے لگاؤ۔ دنیا تم نے جتنی کمانی تھی کما لی، جو دنیا میں جتنا مقدر تھا مل گیا، اب آگے کی تیاری کرو اور اپنا آپ کو دنیا کی کشش سے نکالو اور آگے کی تیاری کرو اپنی قبر کی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، کیونکہ یہ عمر یعنی آخری عمر کے بعد، بڑھاپے کے بعد تو اب کوئی عمر نہیں ہے نا، پھر کس وقت انسان اللہ کو راضی کرے گا۔ اور ایک چیز یہ کہ انسان کے اوپر بہت ساری بیماریاں بھی آتی ہیں، بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ بھی سب انسان کو موت کی یاد دلا کر انسان کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ آخرت کی بہتری کا کوئی سامان تیار کر لے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں ہمیں وارننگ ملتی رہتی ہے، الارم لگا رہتا ہے، بال سفید ہونا، بڑھاپا، بیماریاں، سب اس بات کی علامت ہیں کہ بس اب اپنے آگے کی تیاری کرو اور اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عمر میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا آگے دیکھ لیجیے گا، آیت ہماری ہے یہ آیت نمبر 42 سے دیکھیں۔ اور انہوں نے پہلے اللہ کے بڑے زوروں میں قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر دوسری امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا تو اس کے آنے سے ان کی حالت میں اور کوئی ترقی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ یہ حق کے راستے سے اور زیادہ بھاگنے لگے، اس لیے انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا، اور انہوں نے حق کی مخالفت میں بری بری چالیں چلنی شروع کر دیں، حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں خود اپنے چلنے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور کیا یہ ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ آیت نمبر 44 دیکھیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں کبھی سفر نہیں کیا جس سے وہ یہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، جبکہ وہ طاقت میں ان سے بہت زیادہ مضبوط تھے؟ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں یا زمین کی کوئی چیز اسے عاجز کر سکے، بے شک وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی۔ اب دیکھیں سفر جب انسان کرتا ہے نا تو سفر بھی اگر ہم اس نیت سے کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے جو نشانیاں ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں، تو وہ سفر کرنا بھی ہمارے لیے ایک اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور سفر میں یا کسی پکنک اسپاٹ پر آپ جاتے ہیں
تو اس وقت اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کیا کریں، اور ایسی بستیاں جو تباہ ہو گئی تھیں تو ان کے بارے میں ان کو اس عبرت کی نگاہ سے دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے لوگ تھے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا نا کہ کتنے طاقتور لوگ تھے، 9 10 فٹ کے لمبے طاقتور جن نما لوگ تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے انہیں تنکوں کی طرح اٹھا کر پھینک دیا اور ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ تو جب اللہ ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عبرت کی نگاہ سے دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں پہ۔ آیت نمبر 45 دیکھیے، وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین کی پشت پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک معین مدت تک ان کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خود ہی دیکھ لے گا۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ فاطر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ یاسین، شروع کرتے ہیں۔ سورہ یاسین ہمارے ہاں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ حدیث کے مطابق سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یاسین جو ہے کچھ بھی مسئلہ کہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ کرنا ہے، آؤ سورہ یاسین کا وظیفہ کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، لیکن کبھی ہم نے اس نیت سے سورہ یاسین نہیں پڑھی کہ ہم دیکھیں کہ سورہ یاسین میں ہمیں میسج کیا مل رہا ہے، کیا پیغام ہے اللہ کا جس کی وجہ سے اس کو قرآن پاک کا دل کہا گیا۔ تو اس پیغام کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کا جو ایک نقطہ نظر ہے وہ یقیناً بدل جائے گا اور ہم بہتر اللہ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اسی نیت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس مطلب کو پا لیں گے کہ آخر اس میں میسج کیا ہے۔ باقی صورتوں کی طرح بھی اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ سورہ یاسین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کے ان مظاہرے سے ایک طرف یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت اور حکمت کی مالک ہے اس کو اپنی خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ قدرت کی نشانیوں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے یہ کائنات بنائی، سارا نظام پیدا فرمایا، کیا اس کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کرے؟ اور یہی اس کا نقطہ نظر ہے کہ انسان کو اس مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندگی ملے گی اور وہ کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس طرح قدرت کی نشانیوں سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ہم اس کا میسج پہچان لیں، تو اس میں یہی ہمارے لیے میسج بھی ہے کہ انسان توحید اور آخرت کے عقیدے کو اپنے اندر واضح کر لے، راسخ کر لے کہ کس طرح انسان اپنی زندگی کے بعد دوسری زندگی میں جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے تھے کہ وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لیں۔ اس کے باوجود اگرچہ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پر سورہ یاسین میں ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر ہوا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہتر ہوا لیکن حق کے یہ منکر اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ چنانچہ صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بڑے فصیح و بلیغ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ جی، سورہ یاسین کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کو کوشش کریں، سورہ یاسین جو لوگ پڑھتے ہیں صبح پڑھا کریں۔ کہتے ہیں کہ جو صبح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی حاجات پوری فرما دیتا ہے، اور یا رات کو سونے سے پڑھیں تو اس میں بھی بہت زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں انسان کی۔ تو سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، قرآن کا سیکوینس میں قرآن کو تو ڈیلی پڑھتے رہیں، اس کے علاوہ سورہ یاسین بھی پڑھا کریں۔ اور سورہ یاسین کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے نا کہ جس کو سورہ یاسین زبانی یاد ہوگی اس کی قبر میں انشاءاللہ تعالی اجالا ہوگا، یعنی روشنی ہوگی، نور ہوگا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िरा कौमन मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मक्की सूरत है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यासीन हरूफ मुक़त्ताअत हैं। हिकमत भरे कुरान की कसम, तुम यकीनन पैगम्बरों में से हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर। ये कुरान उस ज़ात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और जिसकी रहमत भी कामिल, ताकि तुम उन लोगों को ख़बरदार करो जिनके बाप दादा को पहले ख़बरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हुए हैं। हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात पूरी हो चुकी है, इसलिए वह ईमान नहीं लाते। आगे देखिए आयत नंबर हमारी 8 से लेकर 12 तक। हमने उनके गलों में तोक डाल रखे हैं जो थोड़ियों तक पहुँचे हुए हैं, और उस वजह से उनके सर ऊपर को उठे रह गए हैं। और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढांक लिया है, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। और उनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उन्हें ख़बरदार करो या ख़बरदार ना करो, वह ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ़ ऐसे शख्स को ख़बरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को देखे बग़ैर उससे डरे। चुनांचे ऐसे शख्स को तुम मग़फ़िरत और बाइज़्ज़त अजर की खुशखबरी सुना दो। यकीनन हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, और जो कुछ तुम अमल करते हो जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के असरात भी हैं जो उनके हैं। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज़ का पूरा अहाता किया हुआ है। आयत नंबर 8 में देखें, यानी उन लोगों की सारी बदअमालियाँ लिखी जा रही हैं, और उन बदअमलियों के जो बुरे असरात हैं उनके मरने के बाद भी बाकी रह जाते हैं, वो भी लिखे जा रहे हैं। अब देखें, इंसान जो है वो उसके जो भी अमाल है ना, हाँ वो अपनी ज़िंदगी में कर रहा है ज़िंदा होते हुए, वो भी लिखे जा रहे हैं, और वो अमाल जो अपने पीछे छोड़ जाएगा ना, जिसको आसार कहते हैं। ये जो आयत है ना, आयत नंबर 12, इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। क़द्दमू में कौन से आसार अमाल आ जाते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से करके आगे भेज देते हैं, अपने आखिरत के लिए सेव कर लेते हैं। व आसारहुम में कौन से आ जाते हैं, वो हमारे आसार जो हमारे मरने के बाद पीछे रह जाएंगे, जैसे हमारी औलादें हैं जो हमारे लिए सदका जारिया हो जाएंगी। इसी तरह से कोई भी ऐसा नेकी का काम कर जाना वो हमारे अमाल में आ जाता है, जैसे कोई मस्जिद बना देना या कोई मदरसा बना देना या कुछ ऐसे तालिब इल्म तैयार कर देना जिनको दीन का इल्म सिखा दिया जाए, तो वो भी हमारे पीछे हमारे लिए सदका जारिया यानी आसार हो जाते हैं। इसी तरह से कोई इल्म ऐसा, कोई किताबें लिख लेना या कोई ऐसा इल्म जो है वो सेव कर देना, पहुंचा देना कि जो हमारे मरने के बाद भी जारी और सारी रहे, तो ये सारी चीज़ें हमारे आसार में आ जाती हैं जो मरने के बाद होंगी। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, आसैना फ़ी इमाम मुबीन, अल्लाह ने गिन गिन कर रखा। नहीं, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो इतने फ़ास्ट हैं कि इधर इंसान के मुँह से बात निकलती है और इधर लिखी जाती है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हम वो सारे अमाल तुम्हारे लिखवा रहे हैं, और वो हमारे अमाल जो हैं वो हमारी किताब में दर्ज होते जा रहे हैं। जब इंसान मरने के बाद जाएगा तो वो सारे अमाल देख लेगा कि क्या हमने दुनिया में अपने हाथों से किए और क्या हमने पीछे छोड़े। तो इन दो लफ्ज़ों को आप हाईलाइट कर लें और इससे फिर अपना अपना जायज़ा लें कि मैं अपने हाथों से कदम हूँ, कौन से अमाल आगे भेज रही हूँ, खुद जमा करवा रही हूँ अल्लाह के बैंक में, और कौन से अमाल हैं जो मैं पीछे छोड़ जाऊँगी, जो मेरे मरने के बाद भी जिससे लोग फैज़ उठाते रहेंगे। तो इस तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखें अभी तो हम ज़िंदा हैं, हमारी सलाहियतें हैं, ताकत है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने हाथों से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने पाँवों से चलकर हम अपने लिए कुछ के नेकियां कमा सकते हैं। लेकिन जब हम मर जाएंगे तो वो बात जो है बड़ी सीरियस है कि उस वक्त हम सोचें कि हमारे बाद क्या चीज़ है जिसका हमें अजर कब्रों में मिलेगा। तो वो चीज़ सदका जारिया में आ जाती है। इस पर गौर करें और सोचें कि हम अपनी क्या क्या चीज़ें हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपने हाथों से लगा दें, जिसका हमें मरने के बाद भी अजर और सवाब मिलता रहे। तो कुछ ऐसे तालिब इल्म तैयार कर देना जो हमारे मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया हों। अच्छा, आगे देखें आयत नंबर 13 और 13 से 15 तक देख लीजिएगा।
اور اے پیغمبر تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے پاس رسول آئے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ اب پیچھے دیکھیں سورہ سبا میں ہم نے پڑھا کہ اس بستی کی طرف اللہ نے 9 رسولوں کو بھیجا، اور یہاں اب ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے کتنے 3 رسول بھیجے، اور انہوں نے سب کو جو ہے وہ جھٹلا دیا۔ اب ان کا کیا ہے، آیت نمبر 13 کی تھوڑی تفسیر دیکھ لیجئے گا کہ بعض روایتوں میں ان کے نام بھی آئے ہیں، یعنی 3 کو جن کو بھیجا نا، صادق، صدوق اور شلوم یا شمون بتائے گئے ہیں، لیکن یہ اتنی مضبوط روایات نہیں ہیں۔ اب یہ حضرات انبیاء نہیں تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی اس بستی میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اور مرسلون کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی، اس لیے یہ انبیاء کرام تھے۔ شروع میں 2 نبی بھیجے گئے، پھر ایک تیسرے پیغمبر بھی بھیجے۔ بہرحال عبرت کا جو سبق قرآن دیتا ہے وہ نہ بستی کے تعین پر موقوف ہے اور نہ پیغام لے جانے والوں کی شناخت پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، اور نہ ہی ہمیں اس کی ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھے یا ان کے کیا نام تھے۔ اصل ہمیں میسیج کو دیکھنا چاہیے کہ کون آیا اور اس نے میسیج کیا دیا اور انہوں نے کتنا اس میسیج کو اپنایا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 16 سے 20 تک دیکھ لیجئے گا۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں کہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے۔ جواب دیکھیں کیسے ڈھٹائی تھی، کیسی ڈھیٹ قومیں تھیں نا، کہ پیغمبروں کے ساتھ کیسی بے حرمتی کی باتیں کرتی تھیں۔ کہا کہ تمہارے آنے سے نحوست ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے، اور الٹا ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم جو ہے الٹا تمہیں یہاں سے نکالیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہاری بڑی دردناک سزا ہوگی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہے، کیا یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں تینوں آیات کی۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ ان حضرات کے بستی میں تشریف لانے اور دین حق کی دعوت دینے کے بعد جب بستی کے لوگوں نے نافرمانی پر کمر باندھے رکھی تو ان پر تنبیہ کے طور پر قحط مسلط ہوا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ ان حضرات کی نحوست قرار دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان حضرات کی دعوت کے نتیجے میں جو بحث مباحثہ شروع ہوا اس کو انہوں نے نحوست تعبیر کیا، یعنی جب اللہ کا قحط آیا نا، قحط سالی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی نحوست ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے، یا جو بحث مباحثے کر رہے تھے اس کو انہوں نے نحوست کا جو ہے تعبیر کیا۔ آیت نمبر 19 میں یعنی نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر شرک ہے، تو اللہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کے آنے سے نحوست نہیں آئی بلکہ نحوست تمہاری وجہ سے ہے، یہ جو تم کفر اور شرک کر رہے ہو نا، اس کی وجہ سے یہ ساری نحوست ہے۔ پھر آیت نمبر 20 میں دیکھیں کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ شہر کے پرلے درجے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، یہ کون تھا؟ تو روایات ملتی ہیں، روایات میں ان کا نام حبیب نجار بتایا گیا۔ یہ پیشے کے لحاظ سے بڑھئی تھے اور ان رسولوں کی دعوت پہلے ہی قبول کر کے ایمان لا چکے تھے، اور شہر کے سرے پر کہیں تنہا رہ کر اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی قوم کے لوگ ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں تو یہ جلدی سے وہاں پہنچے اور بڑے مؤثر انداز میں اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب آگے سنیے کہ ہوا کیا کہ ان لوگوں کا کہنا، آیت نمبر 22 سے دیکھیں 26 تک،
ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا کیا تم اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود مانو کہ اگر خدائے رحیم مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی بھی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ اگر میں ایسا کروں تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ یہ ہے یاسین شریف کا میسج، جو اصل میسج ہم تک پہنچنا چاہیے اور جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم تفسیر۔ آیت نمبر 26 کو دیکھیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سنگ دل قوم نے ان کی خیر خواہانہ جو انہوں نے اتنی تقریر کی نا، خیر خواہی میں ان کی تقریر کی، تو ان ریٹرن انہوں نے کیا کیا کہ انہیں لاتے، گھونسے اور پتھر مار مار کر شہید کر دیا۔ یہ ہوتا ہے دین والوں کا انجام، کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، دیکھیں ان کو کس طرح ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ ان کو ذلیل و خوار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بڑھا دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے تو انہیں اپنی طرف سے ٹھکانے لگا دیا نا، مار دیا کہ نہ ہوگا، نہ ہمیں کوئی نیکی کی بات بتائے گا، نہ ہمیں سننا پڑے گا۔ لیکن ہوا کیا کہ اب یہ وہ شخص تھا کہ جس نے کوئی لمبی چوڑی ساری عمر تبلیغ نہیں کی تھی، کوئی لمبا چوڑا دین کا کام نہیں کیا تھا، صرف انہوں نے کیا کیا تھا، جو پہلے رسول پیغام لے کر آئے تھے ان کی بات مان لی تھی، دین میں داخل ہو گئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس طرح رسول آئے ہیں اور یہ قوم جو ہے ان کو تنگ کر رہی ہے، ان کو ستا رہی ہے، بات نہیں مان رہی، تو انہوں نے کہا چلو چل کے جو ہے ان کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، انہیں دین کی دعوت دیتا ہوں۔ تو یہ ایک ہی دفعہ بیچارے آئے، ورنہ ہر وقت اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے، آئے اور آ کر ان لوگوں کو رسولوں کی مطلب انہوں نے رسولوں کے فیور میں بات کی کہ دیکھو ان کو یہ مت کرو، یہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئیں، ان کی عزت کرو، احترام کرو اور ان کی بات مانو۔ تو بجائے اس کے کہ یہ بات سنتے، الٹا انہوں نے ان کو جو ہے پتھر گھونسے لاتے مار کے شہید کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ کا پیغام دینے میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دیا، اور شہادت کا رتبہ دے کر جب اسے جنت میں داخل کر دیا، پھر بھی دیکھیں خیر خواہی لوگوں کی کہ ایسے ہوتے ہیں، خیر خواہ لوگ ایسے ہوتے ہیں دین کے داعی کہ اتنے خیر خواہ کہ جنت میں پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میرا یہ سارا حال جو مجھے جنت میں تو نے نعمتیں دی، ان کو بتا دے، ان کو میرا حال پہنچا دے، تاکہ شاید اس سے یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں اور یہ تیری بات مان لیں اور رسولوں کی جو ہے یہ قدر کریں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرا حال جو ہے ان کو پہنچائیں۔ تو 26 کی آگے تفسیر دیکھیں۔ جب جنت میں اصل داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ہی جنت کی بعض نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں، یا ان کو ایک طرف خوشخبری دی گئی کہ ان کا مقام جنت ہے، اور دوسری طرف جنت کی کچھ نعمتیں عالم برزخ میں ہی عطا فرما دی گئیں، جنہیں دیکھ کر انہوں نے پھر اپنی قوم ہی کی خیر خواہی کی بات فرمائی کہ کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ نے کن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، تو شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ یعنی وہاں جا کر بھی ایسا قوم نے ان کے ساتھ کیا کہ انہیں مار مار کے شہید کر دیا، اتنا ظلم کیا، لیکن ایسے دائی کہ پھر بھی وہاں بھی جنت کی نعمتیں دیکھ کر بھی الٹا پیغام اللہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو بتا دے کہ یہاں کتنی نعمتیں ہیں، شاید یہ ان کو دیکھ کر ہی ایمان کی طرف آ جائیں اور دین کی طرف آ جائیں نا۔ تو یہ تھا پیغام کہ جس بندے نے تھوڑے ہی عرصے میں ایک ہی دعوت دی اور اسی میں وہ شہید ہو گیا، تو اللہ نے اسے کتنا رتبہ دیا کہ عالم برزخ میں ہی جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور انہیں وہ انعامات وہاں کے دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا میسیج ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کریں، اللہ کے لیے وقف کریں، اپنی جو بھی عمر ہے، صلاحیتیں ہیں، اپنا وقت ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، اسے اللہ کے راستے میں لگائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا قدر شناس ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہمیں لوٹا دے گا، اور عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے نظارے کروا دے گا، اگر ہم اس کے دین کا کام کرتے رہے اور اس میں جو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں یا جو بھی لوگوں کی باتیں ہیں، ہنس ہنس کر انہیں سہتے رہیں اور صبر کر کے انہیں ٹالتے رہیں۔
आगे देखें आयत नंबर 28 से 33 तक कि अल्लाह ने किस तरह मेरी बख्शिश की और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल किया। और उस शख्स के बाद हमने उसके कौम पर आसमान के साथ कोई लश्कर, आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हमें उतारने की ज़रूरत थी, वो तो बस एक ही चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। यानी अल्लाह ताला ने उस कौम को कैसा वो किया कि इस ज़ालिम और नाफरमान कौम को हलाक करने के लिए हमें फ़रिश्तों का कोई लश्कर उतारने की ज़रूरत पेश नहीं आई। यानी जब उन्होंने ऐसा काम किया कि ऐसे बंदे को जो हमारी बात कर रहा था उसे इस तरह जुल्म के अंदाज से मार डाला, तो एक ही फ़रिश्ते ने एक ज़ोरदार सिर्फ आवाज़ निकाली, उस इतनी आवाज़ में शिद्दत थी कि उनके कलेजे फट गए, पूरी कौम हलाक हो गई, जैसे आग का बुझ कर राख का ढेर बन जाती है, ऐसे रह गए वो लोग। ये अल्लाह ने उन्हें पीछे उनके सज़ा दी। वो तो बस एक ही चिंगार थी जिससे वो एकदम बुझ कर रह गए। अफसोस ऐसे बंदों के हाल पर कि उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आया जिसका वो मजाक ना उड़ाते रहे हों। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक कर दिया। वो उनके पास लौट कर नहीं आते और ये जितने लोग हैं उन सब को इकट्ठा करके हमारे सामने हाजिर किया जाएगा और उनके लिए एक निशानी वो ज़मीन है जो मुर्दा पड़ी होती है। हमने उसे ज़िंदगी अता की और उससे गला निकाला जिसकी ये खुराक खाते हैं। और हमने उस ज़मीन में आयत नंबर 34 से 36 तक देखे, और हमने ज़मीन में खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और ऐसा इंतज़ाम किया कि उसमें से पानी के चश्मे फूट निकले ताकि उसकी पैदावार में से खाएं। हालांकि उसको उनके हाथों ने नहीं बनाया, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करेंगे। पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े जोड़े पैदा किए, उस पैदावार के भी जो ज़मीन उगाती है और ख़ुद इन इंसानों के भी जो इन चीज़ों के भी जिन्हें ये लोग अभी तक जानते भी नहीं हैं। अब देखें कि साइंस तो अब 1400 साल बाद तरक्की करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि हर चीज़ के जोड़े जोड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम और ये सारा कुछ, और बिजली जो है उसके भी मस्बत और मनफी दोनों वो हैं। तो वो तो अब रिसर्च कर करके पहुंची। कुरान ने, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले हमें इस बात से बेहतरीन हमें साइंस और टेक्नोलॉजी से इन्फॉर्म कर दिया कि हर चीज़ जो है वो जोड़ों की सूरत में है और इन जोड़ों से आगे मल्टीप्लिकेशन होती है और आगे वो जो है मल्टीप्लाई होते जाते हैं। आगे देखिए 37 से 40 तक, और इनके लिए एक और निशानी रात है, हमने इस पर से दिन का छिलका उतार लेते हैं तो यकीनन अंधेरे में रह जाते हैं और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये सब उस ज़ात का मुकर्रर किया हुआ निज़ाम है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और जिसका इल्म भी कामिल। और चाँद है कि हमने उसकी मंजिलें नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, और चाँद की जो मंजिलें वो क्या है, एक महीने की होती हैं और दिन रात एक दिन का होता है, यानी 24 घंटे का दिन रात होता है, और चाँद का जो सफ़र है वो महीने में मुकम्मल होता है। नाप तोल कर मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि वह जब इन मंजिलों के दौर से लौट कर आता है तो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। ना तो सूरज की मजाल के वो चाँद को पकड़े और ना रात दिन से आगे निकल सकती है, और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। इन सब अल्लाह के फर्माबरदार हैं। जैसा जिसको अल्लाह ने हुक्म दे दिया, कोई अपने मदार से नहीं निकलता, हर एक डिसिप्लिन का पाबंद है और अपने अपने डिसिप्लिन के अंदर वही काम जो अल्लाह ने दिया है सिर्फ़ उसको अंजाम देने हैं और अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं, और जब अल्लाह का हुक्म होगा तब ये रुक जाएंगे। तो इंसान के लिए भी इसमें क्या सबक है कि इंसान को भी जो अल्लाह ताला ने लिमिट्स दी हैं उसके अंदर रहकर उसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर लिमिट्स को क्रॉस करेगा तो अल्लाह की नाफरमानी होगी और ठिकाना जहन्नुम होगा। आगे देखें आयत नंबर 41 से 46 तक, और इनके लिए एक और निशानी ये है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और हमने उनके लिए उसी जैसी और चीज़ें भी पैदा की जिस पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहें तो उन्हें गरक कर डालें, जिसके बाद ना तो कोई उनकी फ़रियाद को पहुँचे और ना उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन ये सब हमारी तरफ एक रहमत और एक मुअय्यन वक्त तक ज़िंदगी का मज़ा उठाने का मौका है जो उन्हें दिया जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि उससे बचो जो अज़ाब से तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे मरने के बाद आएगा ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो वो कान नहीं धरते। उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जिससे वो मुँह मोड़ते हैं। तो देखिए इसमें भी अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सारी निशानियों का ज़िक्र किया कि जो समंदर में हैं, दरियाओं में जहाज़ हैं, कश्तियाँ हैं जो पानी पे तैरती हैं, हवाई जहाज़ हैं जो हवा में चलते हैं। अल्लाह ताला ने ही ये सारी सवारियाँ, आबदोज़ें हैं, ये सब किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अक्ल दी कि बनाए हैं, और इन सवारियों से फ़ायदा उठाकर इंसान को क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला क्या शुक्र अदा करना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें आयत नंबर 47 से देखें 53 तक,
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ أُطْعِمَ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مسلمانوں تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ یعنی جب اللہ نے کہا کہ میرے راستے میں خرچ کرو تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت کچھ نہیں، یعنی تم گمراہ ہو، اور کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان آ پڑے گی، پھر یہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ یعنی ایسا عذاب کہ جو اللہ تعالیٰ کا اچانک عذاب آتا ہے، اس میں نہ انسان کو پھر توبہ استغفار کی مہلت ملتی ہے اور نہ وہ کوئی وصیت کر سکتا ہے، بلکہ ایک دم ہی عذاب جو آتا ہے اور انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یہ کہے کہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری قبضوں سے اٹھا کھڑا کیا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا موعد الرحمن وصدق المرسلین ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہمارے مرکز سے اٹھا کھڑا کیا۔ جواب ملے گا کہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی، اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کا منظر جو ہے وہ سامنے کھل کر آ جائے گا اور انسان اللہ کے آگے پیش ہوگا۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر، آیت نمبر 54 سے دیکھیے 64 تک، چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے، دو اور ان کی بیویاں گھنے سائے میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام ہوگا اور کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں، آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے ہمیں بار بار دیکھیں گے بتایا تھا کہ یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اور یہ کہ تمہاری عبادت کرنا اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، جس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 65 سے 68 تک، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے منہ پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کرتے تھے۔ دیکھیں بہت دل ہلا دینے والی آیتیں ہیں کہ آج تو انسان جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا بہت سے جرائم کر کے، لیکن اس دن جب اللہ تعالیٰ انسان کی مہر لگا دیں گے، ان کے منہ بند ہو جائیں گے، مہر لگ جائے گی، وہ بولنا بھی چاہیں گے تو نہیں بول سکیں گے، اور پھر کیا ان کے سارے اعضاء کو قوت گویائی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ اس دن ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں ہر چیز بولے گی کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس نے یہ کیا تھا، اور ان گواہیوں میں پھر ہمارے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعضاء کو ہمارے پازیٹیو گواہ بنا دے۔ آج یہ ہمارے فرما بردار ہیں لیکن کل یہ ہم سے بغاوت کر جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شروع سے بچوں کو بھی ایسی تربیت دینی چاہیے نا کہ اگر وہ کوئی چیز اٹھائیں، چوری کریں تو انہیں بتائیں کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ہاتھ بولیں گے، گواہی دیں گے کہ اس نے ایسا کیا تھا، تو انسان جھوٹ بولنے اور چوری کرنے اور بری باتوں سے بچ جائے۔ آگے دیکھیں 66 ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یہیں دنیا میں ان کی آنکھیں ملیاں میٹ کر دیں، یعنی ان کو اندھا کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہوں نے کہا کچھ سجائی نہیں دے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مس کر دیں کہ یہ آگے بڑھ سکیں نہ پیچھے، اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ دیتے ہیں، یعنی بڑھاپے میں انسان واپس بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، بچپن میں پلٹ جاتا ہے، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ اور آگے دیکھیں آیت نمبر 69 سے 74 تک، اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ ان کے شائن نشان ہیں، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو
کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو، اور تاکہ کفر کرنے والوں پر حجت پوری ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا، چنانچہ ان میں جو کچھ ہے وہ ان کی سواری بنے ہوئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں، نیز ان کو ان مویشیوں سے بھی اور بھی فوائد حاصل ہوں گے اور پینے کی چیزیں ملتی ہیں، کیا یہ پھر بھی شکر نہیں بجا لاتے؟ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے۔ اب یہ آیت نمبر 65 بھی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے ایک میسیج ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں اور سنواریں، کیونکہ ہمارے اعضاء قیامت کے دن ہمارے حق میں یہ خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے خاص میسیج ہے کہ ہم ان کو کہاں لگاتے ہیں اپنے اعضاء کو۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے 75 سے 80 بلکہ 83 تک دیکھ لیجئے۔ حالانکہ ان میں طاقت ہی نہیں کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے لیے حاضر کر لیا جائے گا۔ غرض ہے پیغمبر ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یقین جانو ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ کرتے اور چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ اللہ انسان کو اس کے پھر پیدائش کا جو ہے اس کے وجود کا بتا رہے ہیں کہ اپنے وجود پہ ذرا غور کرو کہ کس بات پہ تم اچھلتے ہو۔ تم ایک نطفے سے پیدا کیے، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے کا کام جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر ذرا اس میں سلگانے کا کام جس سے تم لیتے ہو۔ یہ عرب میں 2 طرح کے درخت ہیں، ایک کا نام مرخ ہے اور دوسرا افار ہے، اور اہل عرب اس سے چکماک کا کام لیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کے آگ پیدا کی جاتی ہے۔ جس ذات نے ایک سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی تو کیا وہ دوسرے جمادات میں زندگی پیدا نہیں کر سکتا؟ بھلا جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسا کو دوبارہ پیدا کرے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہو۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کس چیز کا ارادہ کر لے تو کیا کہتا ہے، کن یقول لہو کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان اللہ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ تو سورہ یاسین کا جو میسیج ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو کرتا ہے، ان کو اٹھا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جنہوں نے انبیاء کی بات یا اپنے دائی کی بات نہیں مانی ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ قیامت کے دن بولیں گے، گواہی دیں گے، لہٰذا ہمیں ان کا جو ہے وہ احساس کرنا ہے، اور یہی ہمارے لیے میسیج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔